صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الاذان، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ ہے رفع الصوت بالنداء، کہ اذان کہتے ہوئے آواز کو بلند کرنے کا بیان۔ وقال عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا، کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مؤذن سے فرمایا کہ تم صاف اور سیدھی سادھی اذان کہو ورنہ ہم سے الگ ہو جاؤ۔ یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنا، تو وہ جیسے ایک لے کے ساتھ کوئی جیسے گانا بجانے کا انداز ہوتا ہے، اس طرح سے موسیقی کے انداز میں وہ کلمات اذان کہہ رہا تھا، اور اس کے جو الفاظ کے مخارج تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ سیدھی طرح سے اذان کہو، اس طرح گانے بجانے اور لے میں تم نہ کہو، اور اگر تم ٹھیک طرح اذان نہیں دے سکتے تو پھر ہم سے الگ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اذان خوش آوازی سے تو ہونی چاہیے اور اچھے انداز میں ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کی لے اور سر بنانے میں الفاظ اپنے مخارج سے ہٹ جائیں اور اذان کی جگہ کوئی اور چیز بن جائے۔ تو اچھے انداز میں اور اونچی آواز میں اذان کہنی چاہیے۔ حدیث ہے 584 عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصۃ الانصاری ثم المازنی عن ابیہ انہ اخبرہ، اس کے جو سلسلہ ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں روایت ہے، اخبر ورنہ ابا سعید خدری قال لہ، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، کسے کہا؟ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن سے، انی اراک تحب الغنم والبادیۃ، کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگلوں کو پسند کرتے ہو۔ فاذا کنت فی غنمک، اور اگر تم بکریوں میں، غنمک اور بادیت کا، یا تم جنگل میں ہو یا بکریوں میں ہو، فاذنت بالصلاۃ فارفع صوتک بالنداء، تو نماز کے لیے اذان کہو تو بلند آواز سے اذان کہو۔ فإنہ، کہتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے؟ لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء، کہ مؤذن کی آواز جہاں تک بھی کوئی جن یا انسان یا کوئی چیز بھی سنے گی، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو سنے اور یہ نہ کہے الا شاہد لہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی نہ دے۔ یعنی اونچی آواز سے اذان کہو، کیونکہ مؤذن کی آواز جہاں تک بھی کوئی چیز سنے گی، جن انسان یا کوئی بھی پتھر بھی سنے گا، تو قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی یہ چیزیں۔ قال ابو سعید فرماتے ہیں سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو شخص جنگل یا سفر میں اکیلا، اسے بھی اذان کہنی چاہیے، اور موطا امام مالک میں حدیث ہے کہ جو شخص جنگل میں اذان اور اقامت کے ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے تو 2 فرشتے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر اذان اور اقامت کے بغیر پڑھتا ہے تو 2 فرشتے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر وہ اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے پیچھے پہاڑوں کے برابر کثیر تعداد میں فرشتے جمع ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ یعنی اذان دے کے اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو اس کے پیچھے فرشتوں کی پوری جماعت ہوگی جو نماز پڑھے گی۔ اور دوسری چیز میں اسے مؤذن کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اس کے لیے جن اور انس بلکہ ہر چیز جو اس کی آواز سن رہی ہو وہ گواہی دے گی۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں، اس میں سے کچھ احادیث ہم دیکھتے ہیں جو مؤذن کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ تو خود قرآن کے اندر جو چیز آتی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں اللہ اور رسول کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اور حدیث ہم آگے جا کے پڑھیں گے بھی، اسی ابواب میں آگے آئے گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جانتے کہ اذان دینے اور پہلے صف میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے تو پھر قرآن نازل کر کے یہ سعادت حاصل کرتے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث اب نے ابھی پڑھی، اور ایک حدیث امام مسلم نے اس کو اور ابن ماجہ کے اندر بھی آئی ہے کہ طلحہ بن یحییٰ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ مؤذن ان کے پاس نماز کے لیے بلانے آیا، تو حضرت معاویہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، یعنی وہ بہت نمایاں ہو کے اٹھیں گے۔
اسی کے ساتھ ایک حدیث اور یہ سنن نسائی اور ابو داؤد کے اندر آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور اذان دینے والے کے لیے ہر تر اور خشک چیز اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ یعنی اتنا زیادہ اجر ہے مؤذن کے لیے کہ ہر چیز اس کی گواہی دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ایک حدیث جو ہے ابن ماجہ اور طبرانی کے اندر ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 12 سال تک اذان دے اس کے لیے بہشت واجب ہو جاتی ہے، اور ایک حدیث کے اندر 1 سال کا ذکر بھی آیا، اور اس کے لیے ہر روز ہر اذان پر 60 نیکیاں اور ہر تکبیر پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دیکھیں اتنا اجر ہے اذان دینے کا۔ بہرحال حدیث جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اور ایک اور حدیث ہے یہ بھی مسند احمد کے اندر آئی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان کے ثواب کا علم ہو جائے تو اس کی خاطر تلواروں کے ساتھ باہم برسر پکارو، یعنی وہ جنگ کریں کہ اتنی اذان میں دوں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں دوں گا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ طبرانی کے اندر آئی ہے کہ اذان کہنے والے اور تلبی کہنے والے، یعنی حج کے دوران اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا، تو جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو مؤذن اذان دیتے ہوئے اور تلبی کہنے والا تلبی کہتے ہوئے اٹھے گا۔ تو یہ ساری حدیث ہے جو مؤذن کی اور اذان کی فضیلت ہمیں بتا رہی ہیں، تو ہمیں ان حدیثوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مؤذن کی جو اہمیت ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اذان کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کتنا زیادہ درجہ اللہ تعالیٰ نے مؤذن کے لیے رکھا ہے، اور یہ کیوں ہے کہ اذان اتنی اہم چیز ہے کہ یہ ایک پکار ہے۔ اذان مسلمانوں کا ایک شعار ہے، اور اذان ایک بستی میں اس چیز کی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ اور اگلی حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اذان کی وجہ سے لوگوں کے خون محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگلا باب ہمارا ہے ما یحقن بالاذان من الدماء، کہ اذان کی وجہ سے لوگوں کے خون محفوظ ہو جانے کا بیان ہے۔ قاف نون حقن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، کہ لوگوں کا خون روک دیا جاتا ہے، ان کا قتل نہیں کیا جاتا اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آتی ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے لیے نماز باجماعت کا اہتمام کریں گے، اور نماز باجماعت کے لیے اذان اور اقامت کہی جائے گی، اور اس وقت مسلمانوں کی ایسی آبادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا جس سے اذان اور اقامت کی آواز بلند نہ ہو اور وہاں کوئی مسجد نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پہ چڑھائی کا ارادہ فرماتے تھے تو سب سے پہلے اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے نہیں۔ اگر اذان کی آواز آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، پھر ایسی بستی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کا جہاد جو ہے وہ غیر مسلموں کے خلاف ہوتا ہے، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تھی تو پھر یقین ہو جاتا تھا کہ یہ کافروں کی آبادی ہے، اور اگر وہاں حملہ کرنا ہوتا تھا تو ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ تو یہی فضیلت ہے اذان کی کہ جس کے نتیجے میں کچھ انسانوں کا خون بہنے سے بچ جاتا ہے، اور کچھ دوسرے انسان خون بہانے سے بچ جاتے ہیں۔ تو حدیث ہے 585، اور یہ حدیث جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا قوما، کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے پہ ہوتے، کسی قوم کی طرف لڑائی کے لیے جاتے تھے، لم یکن یغزو بنا حتی یصبح و ینظر، تو آپ کسی قوم پہ حملہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ صبح نہ ہوتی۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کسی بستی پر حملہ نہیں کرتے تھے، صبح کا انتظار کرتے تھے۔ وَيَنظُرْ فَإِن سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، اور پھر انتظار کرتے تھے کہ کہیں اذان کی آواز تو نہیں آتی، اور اگر اذان کی آواز آتی تھی تو کف عنہم، ان پہ حملہ نہیں کرتے تھے، اس سے باز رہتے تھے۔ وَإِن لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز نہیں سنتے تھے تو پھر ان پر حملے کا حکم دے دیتے تھے۔ قال، فرماتے ہیں فخرجنا إلى خیبر، کہ ہم خیبر کی طرف نکلے، فانتہینا الیہم لیلا، تو ہم رات کے وقت وہاں پہنچے، فلما اصبح ولم يسمع اذانا، کہ جب صبح ہو گئی اور اذان کی آواز نہیں سنی، رکبا ورکبت خلف ابی طلحہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ رکبت خلف ابی طلحہ، میں بھی ابی طلحہ کے پیچھے سوار ہو گیا۔ وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے قدم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھو رہے تھے، یعنی دونوں سواریاں ساتھ ساتھ تھیں۔
قال فخرجوا الینا بمکالتہم ومساحیہم، تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ نکلے ہمارے سامنے اپنی ٹوکریاں اور کدالیں اور پھاوڑے وغیرہ لیے ہوئے، یعنی اپنے اپنے کاموں کے لیے وہ صبح نکلے۔ فلما رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قالوا محمد واللہ محمد والخمیس، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور اللہ کی قسم محمد والخمیس، اور ان کا لشکر۔ اور لشکر کو خمیس کیوں کہتے تھے یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس دور میں جو بڑا لشکر ہوتا تھا اس کے 5 حصے ہوتے تھے، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، میمنہ، میسرہ، مقدمۃ الجیش، ساقہ اور قلب، کہ دایاں بایاں بالکل آگے والا حصہ، پچھلا حصہ، اور اس کا بالکل درمیان کا حصہ ہوتا تھا۔ تو 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا تھا، اس لیے بڑے لشکر کو خمیس کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فلما رآہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، خربت خیبر، کہ خیبر کی خرابی ہو گئی، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کر کے آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو گیا خیبر۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، کہ جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو ان ڈرائے گئے لوگوں کی صحبت صبح بہت بری ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال جو چیز واضح ہے یہاں پہ، کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب خیبر پہنچے تو اہل خیبر جو ہے وہ سخت گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے، اور قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ تو پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو ڈر تھا کہ ہمارے پر حملہ ہوگا، اور بدحواسی اور پریشانی کے عالم میں بھاگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر خربت خیبر، کہ خیبر جو ہے وہ تباہ ہو گیا، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کے طور پہ بھی فرما رہے تھے، اور ان کا یہ جو انجام قریب نظر آ گیا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ لیکن یہاں جو مقصود ہے اس باب میں اس کو لانے کا وہ یہ ہے کہ اذان کی آواز کا انتظار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اذان اگر آواز آ جاتی تھی تو اس بستی پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو اسی سے علماء نے جو ایک فتویٰ نکالا ہے کہ اذان شعائر اسلام میں ہے، اور اگر کسی علاقے کے لوگ اذان کے ترک پر جمع ہو جائیں تو ان کے ساتھ جنگ ہوگی، یعنی مسلمان ہیں اور اذان نہیں دیتے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اور اگر کہیں اذان کی آواز آ جائے تو اس بستی کے ساتھ قتال نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دشمن پر رات کی بجائے صبح سویرے حملہ کرنا مستحب ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے دشمن کی غفلت کا وقت ہوتا ہے، اور اندھیرے میں حملہ کرنا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا۔ تو اور ایک بات مجھے پتہ چل رہی ہے کہ اذان مصائب اور قتل و غارت سے بچانے والی چیز ہے، اور شاید یہی حدیث ہے جس سے تعویل کر کے تو لوگ چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دیتے ہیں مصائب کے وقت، کہ اذان سے مصائب سے انسان بچ جاتا ہے، تو وہ اذانیں دیتے ہیں کہ شاید ہم بھی جو مصیبت جیسے کرونا میں ہوا، یا جو سیلاب بہت زیادہ آگے تھے تب بھی اذانیں شروع ہو گئی تھیں، بارشیں جب رکتی نہیں تھیں، تو شاید اس سے وہ استدلال کرتے ہیں اور چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے فریاد کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ کے اس کو پکارتے ہیں۔ تو پھر ملاحدیث جلد سوم کے اندر مولانا نے اس کی جو تشریح ہے وہ لکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔